السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ اسے سبسکرائب کریں، آپ کو بھی اس کی تلقین کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی جو ہماری ویڈیو ہے اس کی فوری طور پہ خبر ہو سکے۔ ناظرین، میاں نواز شریف کی گرفتاری، عدالت میں مقدمے کے حوالے سے پیدا ہونے والے مسائل اور ان کو ایک کیس میں سزا ہونے کے بعد اس کیس کا فیصلہ کرنے والے جج کی مشتبہ ویڈیو، جس کو عدالت نے صحیح بھی قرار دے دیا ہے، یہ تو معاملات چل ہی رہے تھے اور اس سلسلے میں وہ عدالت جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ ان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں آنا شروع ہوئیں۔ وہ بضد تھے کہ ان کا علاج ان کے ہی ڈاکٹر کریں۔ جیل کی طرف سے وہ کسی میڈیکل بورڈ کو، حکومت کی طرف سے کسی میڈیکل بورڈ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس دوران ان کو طبیعت بگڑنے پہ 2-3 مرتبہ ہسپتال بھی لے جانا پڑا۔ 3 روز پہلے اچانک جب ان کو سروسز ہسپتال لاہور لے جایا گیا اور وہاں ان کے جو بھائی خاں ہیں، جو ان کے ورکرز ہیں، وہ اکٹھے ہوئے تو بہت تشویشناک صورتحال پیدا ہوئی۔ یہ بتایا گیا کہ میاں نواز شریف کے پلیٹلیٹس اتنے کم ہو گئے ہیں، یعنی کم ہو کے قریب 16,000 پلیٹلیٹس رہ گئے تھے، جو کہ انتہائی خطرناک کیفیت اور صورتحال پیدا کر سکتے ہیں۔ اب ان کو غالباً ابھی تک 3-4 پلیٹلیٹس کی کٹس لگائی گئی ہیں، لیکن جو نتائج ان کٹس سے آنے چاہیے تھے وہ آ نہیں رہے، یعنی ان کا لبلبے کا سسٹم جو ہے وہ خاصا متاثر ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے حکومت کے اپنے نقطہ نظر ہوتے ہیں، پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ ان کے صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد کو زہر دینے کی، مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے۔ یہی ان کی پارٹی کا بھی نقطہ نظر ہے اور وہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار وزیر اعظم ہوں گے۔ دوسری طرف حکومت کا موقف یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، ان کے اپنے ہی ڈاکٹر نے جو انہیں دوائی دی تھی، یہ اسی دوائی کے اثرات ہیں جو برے اثرات ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو بحث چلتی رہے گی، لیکن یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے، اچھا یا برا کا فیصلہ ہم نہیں اس ملک میں کر سکتے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہاں آپ کسی کو کہہ دیں بندہ بہت اچھا ہے یا بہت برا ہے۔ یہاں صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے فلاں اچھا کام کیا، فلاں برا کام کیا، بس، اس کے علاوہ نہیں۔ اس ملک میں خدا کی پناہ دیکھیں نا، یہ عمران خان کے متعلق جو لوگوں نے رائے قائم کی تھی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس کا حال ہو رہا ہے۔ اب وہی لوگ کیا زبان استعمال کر رہے ہیں۔ ہم بڑے جذباتی لوگ ہیں، ہمیں بہت جلدی کوئی فیصلہ میرے خیال سے نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ ہسپتال میں ان کا علاج ہو رہا ہے، لیکن پس پردہ کوئی اور کہانی چل رہی ہے۔ میں آپ کو اس کہانی کا صرف ایک ثبوت دیتا ہوں۔ آج ہی پنجاب کی ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر یاسمین راشد کا ایک بیان منظر عام پہ آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر میاں نواز شریف اور ان کے لواحقین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں،
تو وہ غیر ملک میں اپنا علاج کرا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے چند روز پہلے تک ان لوگوں کی کیا زبان تھی کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ میرا ہارٹ کا باہر کرایا جائے یا جو بھی علاج ہے میں باہر کرانا چاہتا ہوں، عدالت میں بھی درخواست میرے خیال زیر سماعت ہے کوئی اس حوالے سے، اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی یہیں پہ جی باقی قیدیوں کا تو یہ ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے۔ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ باہر علاج کرا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کھچڑی پک رہی تھی کافی عرصے سے اب وہ پک کے تیار ہو چکی ہے اور جلدی اس کے نتائج بھی سامنے آ جائیں گے۔ ناظرین، ہمارے جو سورس ہیں وہ اطلاع دے رہے ہیں کہ مریم نواز شریف اور میاں نواز شریف دونوں نے پاکستان سے جلا وطنی پہ اتفاق کر لیا ہے۔ علاج کا بہانہ ہو یا کوئی اور بہانہ، بہرحال وہ دونوں کچھ عرصہ کے لیے پاکستان سے چلے جائیں گے اور ظاہر ہے لندن میں ہی جائیں گے جہاں ان کی جائے پناہ ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے اور اگلے 2-4 روز میں ایسا ہو جاتا ہے، جس کے امکانات زیادہ اس لیے دکھائی دیتے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ بہت پریشر میں ہے۔ آپ یہ بات مانیں یا نہ مانیں، مولانا فضل الرحمان کے جو پے در پہ بیانات ہیں، وہ جس طرح وہ بڑھ چڑھ کے ان کے جو رفقائے کار ہیں وہ یہ ٹی وی چینلوں پہ جس انداز کے حملے پاکستان کے ریٹائرڈ جرنیلوں پہ کر رہے ہیں، اس کے بعد سے تو ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے حکومت کو کسی حد تک تو پریشرائز کر لیا ہے۔ اب کوئی اتنے آنی اعصاب کا مالک تو نہیں ہوتا کہ ہر بات کو نظر انداز کر۔ دیکھیں نا، ایک وقت تھا کہ میاں کہ خان صاحب ان کا نام ہی سننا گوارا نہیں کرتے تھے اور ان کو ڈیزل کے نام سے پکارتے تھے، لیکن اب انہوں نے پھر کمیٹی بھی بنا دی۔ اب کمیٹی جو مذاکرات بھی کر رہی ہے، وہ مذاکرات کو بھی مان نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں جی استعفیٰ ساتھ لے کر آئیں۔ یعنی اتنی وہ ایگریشن اس وقت دکھا رہے ہیں جو حکومت برداشت کر رہی ہے۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے تو یہ تحریک انصاف کا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی ان کو ایک دفعہ ہوئے کہے تو اس کو 5 دفعہ کیا بلکہ اس کی 10 نسلوں تک اس کی ایسی تیسی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی سیاست کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ یہ جھوٹی سیاست ہے، یہ صرف لو دو کی سیاست ہے، یہ صرف کرپشن لوٹ مار کی سیاست ہے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنا دینے کی سیاست ہے۔ ایک طرف ہمارا وزیر اعظم چائنا کی مثالیں دے دے کر اور ان کو کرپشن کو وہ اس کو جس طرح چائنا میں گولی ماری جاتی ہے اس طرح کی مثالیں دے کے اور 500 لوگوں کو جیل میں بھیجنے کی مثالیں دے رہے ہیں، دوسری طرف جو سال سے پکڑے ہوئے ہیں لوگ، گرفتار ہوئے ہیں، ان کے خلاف ایک ثبوت عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا، نہ ان کی ضمانت ہونے دیتے ہیں، نہ ان کے خلاف عدالت میں کیس جمع کراتے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی پاکستان کا آئین، میں تو خیر طالب علم ہوں، مجھے تو دور تک بھی آئین کا علم نہیں ہے کہ یہ کیا زیادتی ہے۔ جب آپ نے ایک مجرم تو وہ تب ہوتا ہے جب اس پہ کوئی بات ثابت کر دیں۔ آپ نے ایک بندے کے خلاف ایک رپورٹ درج کی، اس کو پکڑ کے لے آئے، اس کی تفتیش کی، اس کو عدالت میں پیش کیا، اس کا ہر ہفتے آپ ریمانڈ لیتے ہیں، 15 دن کے بعد ریمانڈ لیتے ہیں، اور 1 سال سے ریمانڈ لے رہے ہیں۔ عدالت بھی آپ سے پوچھتی ہے کہ بھئی کی فائل لاؤ، اس کا کیس لاؤ، کیا تیار کیا آپ نے؟ وہاں کوئی بات ہی نہیں۔ تو کیا یہ سب کوئی سودے بازی کا حصہ ہے؟ اگر سودے بازی کا حصہ ہے تو کون کروا رہا ہے اور کن شرائط پہ ہو رہی ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جن کے آپ ٹیلی ویژن پہ آپ نے منظر دیکھے ہیں کہ نوٹوں کے بنڈل اور سونے کے ذخائر جن کے گھروں سے دریافت ہو رہے ہیں، وہ عدالت میں جس وقت پیش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے تو کچھ پکڑا نہیں گیا، میں تو بے قصور ہوں، مجھے نہیں پتا انہوں نے کہاں سے برآمد کر لی ہے۔ عدالت کہتی ہے کہ یہ تو سرین ثبوت ہے نا۔ اب رانا ثناء اللہ کے اگر
گاڑی سے وہ ہیروئن پکڑی گئی تھی اور آپ نے اس کی فلم بھی بنا لی تھی، تو حضور اس کو عدالت میں کب پیش کریں گے؟ اس فلم کو کب لوگوں کا تک سچ پہنچے گا؟ اس طرح تو پھر لوگ سچی بات یقین کرنا چھوڑ دیں گے۔ دیکھیے، کرپشن کے خلاف پاکستان کا ہر باشعور شہری، ایسی بات نہیں ہے چاہے وہ نواز شریف کا حامی ہے چاہے کسی کا، ہر بندہ کرپشن کے خلاف ہے۔ لیکن یہ جو کرپشن پاکستان میں جس کو کہتے ہیں وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ کوئی سیاسی کرپشن ہی ہو رہی ہے ادھر، تو لوگوں کو پکڑو، اپنی مرضی سے کہ منواؤ، اور پھر کسی کو ایک ڈیل کر لو، اور این آر او نام کی ایک چیز ان کو دے کے چلو جی جاؤ آپ۔ کیا مذاق یار بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے اس ملک کا، اس قوم کا۔ اس سارے کھیل میں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ اس میں 100% ہار پاکستان کے 98% عوام کی ہوتی ہے۔ آپ تو صرف 2% لوگ ہیں جو وی وی آئی پی کلاس کے لوگ ہیں، آپ تو 2%، 98% لوگ تو میرے جیسے ہیں۔ آپ انہیں بیوقوف بناتے رہتے ہیں۔ اب یہ ہوگا ایک دن ہمیں پتہ لگے گا اچانک میاں صاحب کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور میڈم اور میاں صاحب دونوں ملک سے باہر تشریف لے گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اگر یہی کھیل تماشا چلانا تھا تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر آپ نے کیا کیا نئی چیز، کون سا نیا پاکستان لائے آپ کچھ؟ یہ صورتحال واضح ہونی چاہیے، جس پہ جو الزام ہے اس کا ثبوت عدالت کو فوری طور پہ دے کے اس کو سزا ملنی چاہیے، سپیڈی کورٹ میں یہ ٹرائل ہونے چاہیے۔ ایسے جیلوں میں رکھ کے لوگوں کو رسوا کرنا، ان کو تنگ کرنا، ان کے اے سی بند کرنا تو ان کے جناب پنکھے بھی بند کر دینا، یہ کرنا، یہ باتیں نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ان کو زہر دینے کی کوشش کی، آپ کہتے ہیں جی انہوں نے مارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اس چکر میں خدا کے لیے عوام کو نہ پھنسائیں، یہ آپ کے ذاتی کھیل تماشے ہیں، یہ جو آپ نے سرکس لگایا ہوا ہے اس کو خود چلاتے رہیں، عوام سے اتنا سنگین مذاق نہ کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔